إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے انبیاء کرام کی رسالت کا مقصد عقیدہ توحید کی حفاظت نہ کہ حکومت الہیہ قائم کرنا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس کائنات کے اندر ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جن کو اس کائنات میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت اور میری اطاعت کریں، اور عبادت اور اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل اور اس کی درستگی اور صحیح راستہ اور طریقہ سب سے پہلے بتانے کے لیے اس کائنات میں اللہ نے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر پیغمبروں کے ذریعے، اس کے سلسلے کے ذریعے اور اس کی بعثت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کیا۔ لہذا اس کائنات کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے اور تمام نے ایک ہی پیغام اللہ کی مخلوق کو سنایا، اور تمام کا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے نبی جن کی شریعتیں بدلتی رہیں لیکن کبھی کلمہ توحید نہیں بدلا، بلکہ سارے نبی کا پیغام یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہی پیغام رہا، اور قیامت کی صبح تک بھی یہی کامیابی کا ذریعہ اور ضمانت ہوگا کہ جو بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار خالصتاً لقلبہ، اپنے دل سے خلوص کے ساتھ، ہر قسم کی کھوٹ، ہر قسم کی ملاوٹ، ہر قسم کی سمجھوتے، ان تمام چیزوں سے اپنے کلمے کو پاک کرے گا، وہی انسان اللہ رب العالمین کی عدالت میں کل کامیاب ہوگا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج ہماری قوم کے اندر، آج امت کے اندر، آج نوجوانوں کے اندر ایسی فکری بے راہ روی، فکری غلطیاں، عقیدے کی غلطیاں، ایسی چیزیں ہمارے عقیدے کے اندر داخل ہو چکی ہیں جس کو ہم نے حقیقت میں دین سمجھ لیا ہے، حقیقت میں یعنی عقیدہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی جی کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر مختلف قسم کی آپ کے ساتھ تکلیف، مصائب، مشکلات سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی بھی آپ نے اپنے عقیدہ توحید کے معاملے میں کوئی مفاہمت، کوئی کمپرمائز اور کوئی مصالحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارے علم کی کمی، ہمارے اندر دین کی کمی، ہمارے اندر ان تمام چیزوں کی وجہ سے آج ہم نے اپنے عقیدے کے اندر اس قدر ہم نے کمی اور کوتاہی پیدا کر لیا ہے کہ اگر ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح نہیں کریں گے میرے بھائیوں، تو یاد رکھو کہ یہ ہماری عبادتیں کل قیامت کے دن ہم کو کچھ کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گی ہمیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح، عقیدہ توحید کی اصلاح، ہم ان تمام چیزوں کی کرنا ضروری ہے۔ کوئی پیدائشی مسلمان ہو جانا یہ اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کسی کا پیدائشی عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ دینے سے وہ کامیابی کی ضمانت اسلام نہیں دیتا اس کو، جب تک وہ عقیدہ توحید کو اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہے، عقیدہ توحید کو جب تک وہ نہیں سمجھتا ہے، یعنی اس عقیدے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اس وقت تک وہ انسان کامیاب نہیں کہلائے گا۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید اس کائنات کی جس پر بنیاد اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب تک یہ عقیدہ رکھنے والا انسان اس کائنات کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو فنا نہیں کرے گا۔
جب یہ عقیدہ رکھنے والے افراد ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو فنا کر دے گا۔ یعنی عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، عقیدہ توحید کی حقیقت ہے۔ آپ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ میرے بھائیو ذرا میری باتوں پہ آپ غور کریں گے، کیونکہ میں ترتیب وار میں آپ کے سامنے باتیں لے کر کے آؤں گا۔ آپ اس چیز کو، اس بنیاد کو پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مزید آگے جو آج ہماری ذہنیت اور ہماری سوچ، ہماری فکر اور اس طرح کی جماعتیں اور تنظیمیں یہ چاہ رہی ہے کہ ایمان اور عقیدہ کچھ بھی ہو جانے دو، لیکن ہم کو بس حکومت مل گئی تو کافی ہے، یہ کتنی خطرناک زہر ہے میرے بھائیو۔ اس حقیقت کو پہلے آپ سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب آپ اعلانیہ طور پر آپ عقیدہ توحید کا اعلان کیے، اعلانیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک جو سری دعوت کیا تھا، یعنی چھپ کر دعوتی کام آپ نے کیا تھا، لیکن جب آپ اللہ کے حکم سے برملا طور پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے جب آپ نے سارے مشرکوں کے سامنے یہ پیغام سنایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے تمہیں اللہ مالک، اللہ رب العالمین تمہیں بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد والعیاذ باللہ، کہ اے محمد تیرا برباد ہو، کیا تم نے یہی بات بتانے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، بہت سارے غیروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے وہ دشمن تھے، دین کے وہ دشمن تھے، اس لیے انہیں یہ بات بری لگی اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے اس پیغام اور مشن کو لے کر آپ آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موقع، وہ نوبت بھی آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل بدبخت نے آپ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا؟ اس نے اونٹ کی غلاظت بھری اوجھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو ٹائٹ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اے ظالموں، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تم نبی کو مار دو گے؟ کیا اس شخص کو مار دو گے؟ کیا یہ جرم ہے؟ کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور مزید آگے بڑھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ اپنی دعوت کو لے کر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، عقیدہ توحید لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عقیدہ توحید کا سبق ایک ایک شخص کو پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخالفتیں آپ کی ہوتی رہی۔ مشرکین مکہ بہت سارے سردار مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ایک پرستاؤ رکھا۔ کیا پرستاؤ رکھا؟ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ کیوں ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں اور کہیں کہ وہ جو چاہتا ہے ہم ہر کچھ انہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر کیا گیا، آپ کو حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، آپ کو حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا ہے، مال و دولت چاہیے، کیا چاہیے آپ بتائیں، لیکن اپنی دعوت سے آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے رک جائیں، ہم سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نادانو، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुशरिकीन मक्का ऑफ़र लेकर के आए। क्या ऑफ़र लेकर के आए? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप एक जगह के रहने वाले हैं, एक बस्ती के रहने वाले हैं। कितना अच्छा होता कि 6 महीने तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लो और 6 महीना हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप अपनी दावत को रोक दें 6 महीने के लिए और हम 6 महीने आपकी खुदाओं की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान से आयत नाजिल कर दी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ काफिरों तुमने क्या समझ रखा है और तुम किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आए हो, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। अक़ीदा तौहीद के अंदर कभी भी कोई मुसालिहत, कोई कंप्रोमाइज़ कभी कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ पर रुक करके मैं एक बात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जो आज हमारी उम्मत के अंदर बहुत सारी जमातें, बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारी यानी ऐसे अफराद जिनकी ये मेंटालिटी है, जिनकी ये सोच है कि आज के हालात में हमको इत्तिहाद करना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है, मिल करके मसलहत के तहत सब चीज़ को, सब अक़ीदे को, शिया के अक़ीदे को भी, बरेलवी के अक़ीदे को भी, तमाम मुशरिकाना अक़ाइद रखने वाले तमाम लोगों के अक़ीदे को बर्दाश्त करके हमको चलना चाहिए। मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा हम और आप एक कामयाब मसलहत को समझने वाला हम और आप हम में से कोई हो सकता है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ऑफ़र आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात कही गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस मसलहत को नहीं समझ रहे थे? आज जो तुम मसलहत की बात कर रहे हो, क्या होगा, क्या हो जाएगा मिल जाने से, क्या होगा उनके अक़ीदे को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेने से? अगर ये बात होती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसलहत नहीं थी। आप ज़रा बताओ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा कोई बेहतर दाई हो सकता है? आपसे भी ज़्यादा प्यारा अंदाज किसी का हो सकता है? आपसे भी बेहतर समझाने वाला इस दुनिया के अंदर कोई हो सकता है क्या? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सेकंड के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा तौहीद के अंदर न मुसालिहत किया, न कंप्रोमाइज़ किया, न किसी भी तरह से उन लोगों की बात को आपने माना, बल्कि आपने क्या कहा, तुम सूरज और चांद में मेरे हाथ में रख दो, हम फिर भी अक़ीदा तौहीद की दावत से रुकने वाले नहीं हैं। आज मेरे भाइयों, इस तरह के अक़ीदे और इस तरह की सोच लेकर आज हमारे समाज के अंदर बाकायदा तौर पर काम किया जा रहा है। अक़ीदा तौहीद को इस कदर ठेस पहुँचाया जा रहा है और इस तरह से अक़ीदा तौहीद के ऊपर हमला किया जा रहा है और अक़ीदा तौहीद को मसलहत के नाम पर बेचा जा रहा है और मसलहत के नाम पर अक़ीदा तौहीद को मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आप दुनिया के अंदर इत्तिहाद करना चाहते हो, हुकूमत इलाहिया कायम करना चाहते हो, ज़रूर कायम करो, मुसलमानों को करना चाहिए, लेकिन इन तमाम कामों को करने के लिए तुम्हें वही तरीक़ा, वही स्ट्रक्चर, वही नक्शा तुम्हें अपनाना होगा, वही नक्शा तुम्हें फॉलो करना होगा जो नक्शा के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा था, और वही तरीक़ा जो तरीक़ा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलिमा तौहीद, जो दीन भी है, शरीयत भी है, जो तरीक़ा भी है, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल भी है, इसी उसूल की बुनियाद पर हम और आप इस चीज़ को कायम कर सकते हैं। और जो बंदा भी और जो लोग भी इस कलिमे के दुश्मन होंगे, वो कभी वो दीन इलाही को कायम नहीं कर सकते हैं, कभी दीन इलाही को कायम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा आप ज़रा बताओ मुझे ये बात कि हमारा ये मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क, जो दोनों के दरमियान जो बंटवारा हुआ था, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन किस बुनियाद पे रखी गई थी? कलिमा तौहीद की बुनियाद पर वहाँ पर हुकूमत कायम की जाएगी, लेकिन वहाँ के अफराद, वहाँ के ज़िम्मेदार, वहाँ के लोग, उनकी सोच, उनकी समझ जब बदल गई और उन लोगों ने ये समझा कि भाई हुकूमत कायम करने के लिए, हुकूमत इलाहिया के लिए अक़ीदा तौहीद को नहीं लाना चाहिए, बल्कि मसलहत के तहत शियाओं को भी मिला लो, सुन्नियों को भी मिला लो, उनके अक़ाइद को भी बर्दाश्त करो, उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करो और हुकूमत
الہیہ قائم کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شیعہ جن کے عقائد اتنے مشرکانہ ہے، جن کے نظریات اتنے باطل ہیں، اللہ اکبر، جن کا نظریہ اللہ اکبر صحابہ کرام کے بارے میں کتنا گستاخانہ ہے، ام المومنین کے بارے میں کتنا گستاخانہ ہے، قرآن مجید کو وہ انکمپلیٹ سمجھتے ہیں، القرآن مجید کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ یہ کتاب تحریف شدہ ہے، جبکہ اللہ نے کہا لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جو قوم حضرت علی کو عالم الغیب سمجھے، جو قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو غاصب سمجھے، ظالم سمجھے، جس صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحابہ کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ پاک باز ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرنا یہ ایمان کے خلاف اور یہ منافقت اور یہ نفاق ہے۔ ایسے عقیدے رکھنے والے جن کو جنہوں نے اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے اللہ کے سارے صفات دے دی، سارے صفات اللہ رب العالمین کو ان کو دے دیا، کہا کہ حضرت علی یہ غیب جاننے والے ہیں، غیب کی کنجیاں ان کے پاس ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ ایسے مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے افراد، یہ جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، کس بنیاد پر ذرا بتاؤ میرے بھائیو کہ ان سے اتحاد کر کے آج آدمی جو کہتا ہے کہ حکومت الہیہ کی قیام ضروری ہے، کیا جا سکتا ہے، کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کی پہلے دعوت و تبلیغ کرو، ایک ایک فرد کو لا الہ الا اللہ سمجھاؤ، ایک ایک فرد تک لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ان کے ایمان اور عقیدے کو درست کرو، جو کام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک شخص آیا، اور ایک مشرک نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مشرکوں کی طرف سے ہوں، میں آپ کا مدد کرنا چاہتا ہوں، میں مشرک ہوں اور مشرکوں کے خلاف میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام میں داخل نہیں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجع، لوٹ جاؤ تم یہاں سے، تم مشرک کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اس مشرک کو اللہ کے رسول نے واپس کر دیا۔ آپ بتاؤ میرے بھائیوں کہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، کلمہ توحید کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کی صفات سارے مخلوقات کو دے دے، جو توحید الوہیت کو نہ سمجھے، توحید ربوبیت کو نہ سمجھے، اسماء و صفات کو نہ سمجھے، ایسے افراد کیسے دین الہی کو قائم کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اور اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ مکے کی زندگی ہی میں آپ کو ساری سلطنت عطا کر دیتا، لیکن 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کے پیچھے، ایک ایک فرد کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے اور بے قرار ہو رہے تھے، راتوں کو اٹھ کے ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے، صرف اسی کلمے کے لیے کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور یہ کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کر لے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو سب سے پہلے سمجھا جائے، یہ وہ عقیدہ ہے سب سے پہلے اس عقیدے کو عام کیا جائے، یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، ساری سلطنت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو ایمان اور عقیدہ کلمہ توحید کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر اپنی ساری نعمتیں اور فراوانی اس کے اوپر اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ کوئی بات آپ کے سامنے، کوئی جذباتی بات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں میرے بھائیو، یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے صفات بندوں کو دے، جن کا عقیدہ یہ ہو، جو سمجھے مشرکوں کی موافقت کرنے والا ہو، جو قبر پرستی، اولیاء پرستی، ان تمام چیزوں کو ایک معمولی سی چیز سمجھے، میرے بھائیو، وہ انسان عقیدہ توحید کا دشمن ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ان سے پوچھا گیا
تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو آدمی دین کا دوسرا کام کرتا ہے اور وہ شخص غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، وہ آدمی غیروں کے قبر پہ جاتا ہے یا غیر اللہ سے کسی بھی طرح سے وہ مانگتا ہے، تو ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اگر اپنی عمل سے اپنی زندگی کے اندر اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ انسان مومن ہے، وہ انسان مسلمان ہے، اور اگر وہ اپنے عمل پر اسی حالت میں زندگی گزار دیتا ہے، کہا وہ مشرک ہے، مشرک والا عمل ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کے درمیان، وہ مکھی والا واقعہ۔ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث کہ ایک مرتبہ دو شخص کیا ہے کہیں سفر کر رہا تھا اور غیروں کی بستی سے ان کا گزر ہوا۔ غیروں کی بستی سے جب ان کا گزر ہوا تو دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ ہمارے معبود کے لیے تم کچھ چڑھاوے چڑھاؤ، کچھ نظر و نیاز کرو۔ کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص جس سے کہا کہ کچھ نہ ہو کم سے کم ایک مکھی ہی مار کر کے میرے معبود کے لیے چڑھاؤ، تو اس نے اپنی جان کی بچانے کے لیے اس نے کیا اس بات کو مان لیا، اور غیر اللہ کے لیے اس نے کیا کیا، باقاعدہ طور پر اس مکھی کو مار کر اس کے لیے نذرانہ اس کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جو مشرک والا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور دوسرا شخص جو کہا کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لیے جو چیز خاص ہے عبادت میں غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، چاہے مکھی کیوں نہ ہو، میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس شخص کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ کیا کلمہ توحید سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ان کے لیے اللہ نے جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے؟ کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے، کیا ان کے لیے جنت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے؟ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے سوچ کو بدلیں، اور آج الحمدللہ اس ماحول کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عقیدہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عقیدہ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو ہر فرد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی دنیا کے مفاد کے لیے اس کلمے کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھوتا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو یہ چیز دیکھنے کو ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سخت اصول اور اتنا سخت اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام جب آ گیا قل یا ایھا الکافرون، تو اس دنیا کے اندر اور کوئی انسان کتنا بھی کچھ اتحاد کے نام پر کچھ بھی کر لے، کلمہ توحید کو چھوڑ کر کے، کلمہ شہادہ کو چھوڑ کر کے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقشے کو اپنے سامنے رکھو اور اس نقشے پر کام کرو، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ تمام کی تمام چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ چونکہ یہ بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کی خطبہ جمعہ میں رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ زندگی جینے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر اس فرد سے ہمیں برات کا اظہار کرنے کی توفیق دے جو لوگ کے مشرک ہیں، مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات، صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کو اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ ایسے افراد سے ہمیں بچنے اور دور رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی،
اور عقیدہ توحید یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء چلے گئے، اس کے بعد ان کے صحابہ، ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی ذمہ داری رہی۔ اب ان لوگوں کی دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے پیروکار ہیں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا عقیدہ توحید اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں تک اس دعوت کو عام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر اللہ نے بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم اس لیے اس دنیا کے اندر برپا کی گئی ہو کہ باقاعدہ طور پر تم اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناؤ، ان کو برائی سے روکو، بھلائی کرنے کا حکم دو، اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں بتاؤ۔ تو میرے بھائیو، آج اس کام کو کرنے والے افراد بہت کم ہیں، آج اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والے افراد کم ہیں، اور آج اس کام کو صرف عقیدہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر طرح کی ملامت سے، ہر طرح کی خوف اور ڈر سے اعلیٰ اٹھ کر کے اس کام کو الحمدللہ انجام دینے والی جو جماعت ہے وہ سلفیت کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور پوری لوگ اسی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور باقی ان تمام چیزوں کے اندر بس اس دنیا کے اندر ہر معاملے میں کمپرمائز، ہر معاملے میں آدمی اپنا فائدہ، ایڈجسٹمنٹ، ان تمام چیزوں کو لے کر کے آج یہ سمجھ رہا کہ ہم امت کو ایک کر رہے ہیں، ہم امت کو نزدیک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جس دین کے حوالے سے یا جس عقیدے کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کلمے کی دعوت جیسی دیں گے، ایک آدمی قبر پرستی کرنے والا ہے، ایک آدمی جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس کے سامنے جب ہم رکھیں گے بات، بھائی دوری ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا؟ کیا دین لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں کو نزدیک کرنے کے لیے آیا، لوگوں کی دلوں کو ملانے کے لیے آیا، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آیا؟ آج ہمارے ذہنوں کے اندر چونکہ دنیاوی مفاد، دنیاوی سیاست اور دنیاوی ضرورت کو حاصل کرنا ہے، اس لیے آج ہم اس دین کے حوالے سے مخلص نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے دعوت کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ہم کامیاب جو نہیں ہو رہے ہیں وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نہیں اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری ناکامی ہو رہی ہے اور ہماری دعوتیں دنیاوی مفاد کے لیے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو رزلٹ آنا چاہیے اس کا رزلٹ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ نہیں تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی مدت کے اندر، اللہ اکبر، جزیرہ عرب کے اندر سے آپ نے شرک کا خاتمہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے زمانے تک تقریباً آدھی دنیا تک اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر اخلاص تھا، اور انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا تھا، اچھی طرح سے اس پہ عمل کر لیا تھا، کلمہ توحید سے انہیں محبت ہو چکی تھی، اور کلمہ توحید کی حقیقت کو انہوں نے جان لیا تھا، تبھی تو جا کر کے اس قدر ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر ہوئی، لیکن کبھی بھی اس کلمے سے وہ واپس نہیں لوٹے۔ یہ کلمہ توحید کی وہ طاقت ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان جو کلمہ توحید کی یہ طاقت، ایسی طاقت ہے، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مومن بھائی بھائی بن جاتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر دو بھائی، ایک کافر ہے ایک مشرک ہے، ایک مومن شخص اس کافر کو جنگ کے بعد رسیاں باندھ رہا تھا، تو جو رسی باندھنے والا مسلمان مومن تھا اس سے کہا کہ اس کو اور ٹائٹ سے باندھو، خوب ٹائٹ باندھو، میرے بھائی تم اس کو خوب مضبوطی سے باندھو۔
وہ بیچارہ جو بھائی تھا لیکن مشرک تھا، جو مسلمانوں کے خلاف آیا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کے بہت ایموشنل انداز میں اس نے کہا کہ ہم اور تم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آج تم اس کو بھائی کہہ رہے ہو اور تم مجھے دشمن سمجھ رہے ہو؟ تو اس وقت اس صحابی نے کہا کہ ہاں، یہ کلمے کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے اور تم لا الہ الا اللہ کے دشمن ہو، اس لیے تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو یہ اخوت اور ہمدردی پیدا کرنے والا کلمہ ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا کلمہ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سمجھا جائے اور اس پیغام کو عام کیا جائے، اور ہر طرح کی جو دنیاوی مصلحتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی مصلحت سے آگے کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور قانون سے آگے کوئی مصلحت ہمارے سامنے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جتنے بھی فرقے ضالہ ہیں، گمراہ کن فرقے ہیں، جن کی عقیدے میں خرابی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسے افراد سے مکمل برات کی اظہار اور ایسے افراد سے کبھی بھی دین کے قائم کرنے کی امید آپ ہرگز نہ رکھیں۔ جو عقیدے کا دشمن ہو، لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو، وہ انسان کیسے دین کو قائم کر سکتا ہے، کیسے اللہ کی حکومت کو قائم کر سکتا ہے؟ ذرا میرے بھائیو بتاؤ، آپ ذرا سوچو۔ وہی انسان اس کام کو قائم کرے گا جس کے عقیدے میں درستگی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے ان کے اندر محبت ہوگی۔ تو اور بھی باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف قسطوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو اور اس عقیدے کو جس پر ہمارا کل قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، ہمارے اعمال کا، جس کی بنیاد پہ ہمیں تولا جائے گا، جس کی بنیاد پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ اس معاملے میں ہمیں مکمل طور پر یعنی محتاط اور رہنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں سے اللہ ہماری نسل کی، ہماری ذریت کی، ان تمام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما، آمین۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے میں اعلان کے ذریعے سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ جیسے اہل خیر حضرات کی تعاون اور مدد سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، لہذا اس معاملے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ جو بھی خرچ کریں گے یا جو بھی آپ دیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو اجر کی ثواب میں ملے گا۔ تو لہذا آپ جو بھی آپ کے پاس اللہ نے صلاحیت دیا ہے، آپ ضرور مدد کرتے ہوئے دے کر کے آپ جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کی کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا تھا، جس کے اندر ابھی فنیشنگ کا کام بہت باقی ہے، اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ کافی اخراجات ہیں، لمبے اخراجات ہیں، تو آپ لوگ دل کھول کر تعاون کریں، اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو آپ اطلاع کریں، تاکہ مسجد کا جو کام ڈیکوریشن یہ باقی رہ گیا ہے وہ مکمل ہو کر کے اس کے اندر بھی نماز کی شروعات ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے۔ تو جو لوگ بھی تعاون دینا چاہتے ہیں، باہر بھی مسجد کا اکاؤنٹ نمبر دیکھیں گے آپ، بورڈ میں لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی آپ جس طرح بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں مل کر کے آپ ان کو بتائیں، اطلاع کریں۔ میرے بھائیوں، کچھ دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے، اس کے اسم کے جناب شریف صاحب یہ ایکٹیو ممبر ہوئی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے کچھ خواتین کی اموات ہو گئی ہیں، موت ہو گئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے درخواست ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور اہل خانہ کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر.